اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے مکر کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کیا، اوپر ایک نگران چھوڑا، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کو قتل کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ایک تشبیہ دیا کہ آدمی ان جیسا، اس کو انہوں نے مارا، انہوں نے سمجھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کو قتل کیا گیا اور دوبارہ زندہ کر کے پھر آسمان پہ اٹھایا گیا۔ دونوں غلط ہے، یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ تو وہ جو پہرا دینے والا تھا نگران، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ظاہری ہو گئی، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ۔ اس سے زیادہ اور صریح آیت کون سی ہو؟ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ۔ اور وہ کہتے نہیں اس سے مراد وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا کرنا کہ رفعت دینا، بلندیاں دینا، یہ مراد۔ تو اب انہوں نے مکر کیا، کمرے میں بند کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مکر کا بدلہ دیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تمام ماکرین سے اللہ بہتر مکر یعنی تدبیر کرنے والا، تدبیر کا بدلہ دینے والا ہے۔ یاد کر جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ، توجہ کرنا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، جسد روح مع الجسد، آسمان پہ اٹھا لوں۔ دوسرا معنی ہے انی متوفی کا، میں تجھے سلانے والا ہوں، جب اوپر اٹھاؤں گا آسمان کی طرف تو کوئی ڈر نہ لاحق ہو، تجھے پہلے ہی سلا دیں گے۔ تیسرا معنی ہے تقدیم تاخیر ہے۔ میرے استاد ہی بہت زبردست معنی کرتے تھے، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، موت دینے والا ہوں، لیکن فی الحال اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہ تقدیم تاخیر ہے، گویا معنی ہے تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اور بعد میں پھر قیامت سے پہلے پہلے اتار کے تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ یہ سارے معنی ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ متوفی کا معنی ہے ممیتوں کا۔ اگر تو تقدیم تاخیر بنائیں کہ رافعوں کا اس کا معنی پہلے کریں گے، متوفی بمعنی موت کے بعد میں کریں گے، پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن مطلقاً اس کا معنی کرنا کہ تجھے موت دینے والا ہوں، یعنی اب پھر عیسائیوں اور یہودیوں کی تائید بنتی ہے۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ یہ حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کیا ہے؟ منقطع۔ لیکن جب اس کو تقدیم تاخیر کرے تو پھر اس حدیث کی تائید ہو جاتی ہے، پھر مطلب غلط نہیں بنتا ہے۔
تجھے فوت کرنے والا ہوں، موت دینے والا ہوں، لیکن فی الحال ابھی اٹھانے والا ہوں، موت اپنے ٹائم پہ آئے گی۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ متوفی کا معنی زندگی میں اگر کوئی عالم پوچھے تو پورا خیال کرنا، جلدی سے نہ کرنا میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، نہیں، متوفی کا پورا لینے والا ہوں۔ وفا، ایفا، استعفا سب کا معنی ایک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے، توفی کا معنی موت نہیں ہوتا جب تک ساتھ کرینہ کوئی نہ ہو، کرینہ ہونا پھر اس کا معنی موت ہوتا ہے، ورنہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے پورا لے لینا، یعنی روح مال جسد اٹھائیں گے۔ اس کا معنی موت نہیں ہوتا بغیر کرینے کے، موت معنی مجازی ہے اس کا۔ اللہ یتوفی الانفس، یہاں معنی کریں گے موت، حین موتہا کرینہ موجود ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہاں توفی کا معنی موت ہوگا، کرینہ موجود ہے حین موتہا۔ یہ ساری تقریر ذہن میں رکھنا۔ مرزائیوں کا یہاں سے رد ہے، مرزائیوں کے خلاف جتنا کام مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا یا ان کی اولاد اور ان کے شاگردوں نے کیا، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے مرزائیوں کے خلاف بہت کام کیا۔ مولانا محمد ابراہیم واسو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 35 سال کی عمر میں اسکول ٹیچر تھے، شوق پیدا ہوا، عالم بنے، پھر مرزائیوں کے مناظر بنے۔ یہاں ہمارے مدرسے میں غالباً 2 دفعہ آئے ہیں، فوت ہو گئے، کافی عرصہ ہوا، میں نے بلایا تھا صرف یہ آیات سمجھانے کے لیے۔ طالب علموں کو تو فائدہ ہوا ہی ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوا تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ آخری عمر میں موت سے پہلے فرما، میری چارپائی دارالعلوم دیوبند میں ممبر کے پاس لے جاؤ، اور وہاں فرمایا تھا اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مرزائیت ہے، اس کے خلاف کام کرنا ہے، جو اس کے خلاف کام کرے گا مرزائیوں کے خلاف، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا بڑا علامہ کہ سب سے بڑا فتنہ اس دنیا میں، فتنے تو بڑے ہیں، رافضیت بہت بڑا فتنہ ہے، صرف قرآن کو ماننا، حدیث نہ ماننا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یہ دہریت، جی یہ سارے فتنے غلط ہیں، اسماعیلی فرقہ ہے، یا خانی فرقہ ہے، یہ سارے ہیں، کوئی قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، یہ سارے فتنے ہیں، لیکن مرزائیت کا فتنہ بہت۔ کل غالباً میں مشکات شریف میں پڑھا رہا تھا، نہیں بیضاوی میں پڑھا رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ نبوت ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آنا ہے، جی نہ آیا ہے نہ آنا ہے، لیکن آپ پہ محبوبیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ جیسا اس دنیا میں نہ کوئی محبوب پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ایک بہت بڑا کام ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک دفعہ کا عالم، بہت اچھے عالم ہے، کہنے لگے ختم نبوت پہ قرآن مجید میں ایک آیت صراحتاً آتی ہے، ما کان محمد نبا احد، میں نے اسی مسجد میں لکھائی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہے یہ آیت؟ بالکل ان کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک آیت نہیں، پورا قرآن مجید ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جہاں قرآن میں لفظ کل آئے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس، ہے نا، جہاں بھی کل آئے گا وہ ختم نبوت کی دلیل ہوگی۔ میرے لاڈلے پیغمبر آپ فرما دیں، آپ رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، تو قرآن مجید میں جہاں لفظ کل آئے گا ختم نبوت کی دلیل ہوگی۔ اس بات رسالت یعنی ختم نبوت کی دلیل،
پورا قرآن مجید ختم نبوت کی دلیل ہے، کہو سبحان۔ نمازوں کا 5 ہونا جب سے نازل ہوئی قیامت تک 5 رہے گی، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ قیامت تک یہ قانون رہے گا انشاءاللہ، تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آج ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، طواف زیارت ہے، طواف الوداع ہے، یہ سب دلیل ہے ختم نبوت کی، کہو سبحان۔ میت کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، کوئی اس کے بعد حکم نازل نہیں ہوا۔ سجدہ ساو کے مسائل سب ختم نبوت کی دلیل ہے، سجدہ تلاوت کے مسائل سب ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بیع جائز ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود ہمیشہ کے لیے حرام ہے، خرید و فروخت جائز ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، زندگی کا پتہ نہیں، ختم نبوت کے اتنے دلائل ہے کہ پورا دین ہی ختم نبوت کی دلیل۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آپ کا معراج پہ جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، آپ کا ہجرت کرنا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن کا نزول مکی مدنی یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور مدینہ منورہ کا اتنی شان ہونا، عظمت ہونا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مرزائیوں کے معاملے میں 3 چیزیں سمجھ آ جائیں، بچہ بچہ ان کے لیے مناظر بن جائے گا۔ اجراء نبوت پہلا مسئلہ، دوسرا ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا ہے عفات کذبات اور جھوٹ اور بہتان مرزا لانتی کے۔ یہ 3 چیزیں میں اجمالی طور پہ انشاءاللہ نماز کے بعد بیان کروں گا، سارے اپنے ذہن سیٹ رکھنا، اللہ پاک آسانی فرمائے گا، انشاءاللہ یہ بیان کریں گے۔ ربنا تقبل، آسمان پہ اٹھانے والا ہو، اور دوسرا فی الحال تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تیسرا تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے برے ارادوں سے تجھے صاف رکھوں گا، پاک رکھوں گا، حفاظت کروں گا، اور چوتھا بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری تابعداری کی، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، قیامت کے دن تک ان کی شان اور عظمت رہے گی جو تیرے تابعدار ہیں۔ جی یہ مسلمان مراد ہیں، تیرے تابعدار مراد ہیں کہ انجیل پہ ایمان رکھے سچے لوگ تھے، اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا کلمہ پڑھا، قرآن کو مانا، انجیل کے احکام کو نہیں اب مانا۔ اور 5واں وعدہ ہے پھر میری طرف ہے تم سب کا لوٹنا۔ مرجع حکم ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے؟ بعضوں نے کہا کہ یہ مصدر ہے، اعراب القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ مرزائیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے 3 موضوع پہ بات کرنی ہوتی ہے، اجراء نبوت کا رد کرنا ہے، حیات عیسیٰ کو ثابت کرنا ہے، مرزا لانتی کے بکواسات لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنا ہے۔ میرے آقا اتنے سچے کہ ساری برادری نے کہا تھا مکۃ المکرمہ میں، جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، بار بار آزمایا ہے، 40 سال عمر پیاری تیری ہمارے اندر گزری ہے، ہم نے تجھے سچا پایا، سبحان اللہ۔ اور مرزا لانتی اس کا نظریہ کہ میں نبی ہوں، پاکستان میں ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چل سکتا ہے، ابوبکر مستانی اور الوانی اور احمد، ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چل سکتا ہے، اور یہ کانا، یہ بھینگا، یہ منحوس نبی بن سکتا ہے؟ میرے لاڈلے پیغمبر وہ ہیں جن کا حسن و جمال میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، ان کی حسن کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے، اور یہ لانتی اس کے چہرے کو دیکھو تو مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔
اور شوگر کا مریض ہے، گڑ کھاتا ہے اور بعض اوقات مٹی گڑ کی جگہ رگڑ جاتا تھا، ہاں جی، تو پیشاب کا اس طرح ہے کہ جس طرح واٹر سپلائی کا پیپ ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، اور بغیرت حرامی کیا کہتا ہے کہ مجھے حمل ہو گیا تھا، حمل ہو گیا۔ یہ جب میرے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو منہ سے شیطان باتیں نکلوا رہا ہے، اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں اور کہا کرو، جب لیٹرین میں جاؤ قضاء حاجت کے لیے تو کہا کرو کہ مرزے کوئی سالے بول کے لیے گئے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسلامتی کی جتنی مذمت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ شلوار کبھی بیوی کی پہن کے صبح صبح اٹھ کے آ رہا ہوتا تھا، خدا کی لعنت ہے یا کہ نہیں لعنت، پتہ نہیں اپنی شلوار ہے کہ بیگم کی شلوار، کبھی اسے حمل ہو رہا ہے، کبھی اسے وہی آ رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ دین ہے یا مذاق ہے؟ میرے لاڈلے پیغمبر کی مخالفت کی نبی بننے، پھر نبی جی ایک ذلی ہوتا ہے جی، ایک بروزی ہوتا ہے جی، پھر ایک چلی بنا لے، انگریزوں کی بلی بنا لے، سمجھ بات۔ اور جھوٹ دیکھو، کہتا ہے ہماری موت یا مکہ میں آئے گی یا مدینہ میں آئے گی، مدینہ دیکھا ہی نہیں ہے، قادیان میں مرزا لعنتی کی جہنم کا گڑھا وہاں موجود ہے۔ اس کے جھوٹ اتنے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، مستقل کتابیں جھوٹ پہ لکھی گئی ہیں۔ اس پہ اس لیے زندگی میں مرزے کے جھوٹوں کو بیان کرنا ہے، مرزائیوں کے رد کے لیے۔ یہ تین چیزیں میں نے ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو تین چیزیں نہیں، ملتان میں تو میں نے تین چیزیں بیان کی، تو میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد حافظ اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ پوری ختم نبوت کے موضوع کا نچوڑ یہ تھا جو تو نے تین چیزیں بیان کی تھی، بفضل اللہ۔ اجراء نبوت کیا ہے؟ عام ترتیب ہوتی ہے، پہلے اجراء نبوت، پھر حیات عیسیٰ، پھر مرزا۔ تو میں نے اختصار کے لیے پہلے اسلامتی کے کذبات کا تھوڑا سا تعارف کرایا ہے کہ یہ حد درجے کا دجال، کذاب، جھوٹا، کانا، پینگا، ملعون، جتنی بری صفات شیطان کی ہیں اس سے بڑھ کے اسلامتی میں موجود ہے۔ لعنت اللہ علیہ ابدا 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 ابدا، یہاں سے چلے گجرا والے تک غلام کہے لعنت اللہ علیہ یعنی مرزے پہ ابدا ابدا، تو میں کہوں راستے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہا تو میں کہوں گا کہ ابھی بھی کم ہے، لعنت اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ ابدا۔ بات سمجھی؟ اب دوسری بات، اجراء نبوت، آئی سبق لو ذرا، موضوع مشکل ہے، 2 منٹ میں پڑھا لیں۔ اجراء نبوت، اجراء نبوت، داؤد درد، بہت گندی عادت ہے تیری، اچھا۔ اجراء نبوت، نبوت کا جاری کرنا، یہ کہتا ہے دیکھو قرآن میں آیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح صدیقین کا سلسلہ جاری ہے، شہداء کا، صالحین کا، تو نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اچھا یہ ہے، تو پھر اور دلیل جو ابھی عطا الرحمان صاحب حافظ اللہ دے رہے تھے کہ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ دلیل دی تھی کہ وہی آپ پہ نازل ہوئی یا آپ سے پہلے، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو بھٹو نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہا تھا آج مجھے پتہ چل گیا کہ مرزائی کافر ہے۔ اس لحاظ سے ہماری بھٹو سے محبت ہے، اس لحاظ سے کہ اس نے ختم نبوت میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہاں یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ اچھا اگر یہ ہے تو لانتیو ما کان محمد النبا خادم مرزائیو، لانتیو اس آیت کا پھر کیا کرو گے؟ ما کان محمد النبا احد من الرجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ خاتم النبی۔ پھر کہتے جی نہیں، ایک ہوتی ہے نبوت کہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسرا اطاعت سے ملتا ہے، تو مرزے کو نبوت کا سلسلہ جو ملا ہے وہ اطاعت کی وجہ سے ملا ہے۔ اچھا صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی مطیع ہے؟ فاروق اعظم سے بڑھ کے کوئی تابعدار ہے؟
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی تابعدار ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلا وعد اللہ الحسنى، ان سے بڑھ کے کوئی ہے تابعدار؟ اطاعت، اس کی اطاعت ایسی آ گئی کہ اسے نبوت مل گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اجراء نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ مرزائیوں کا ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا وہ کافر ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں ذلی کہ سایہ مل گیا، جی بروزی کہ اطاعت سے یہ درجہ مل گیا، اجراء نبوت کوئی نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں سے، انسانوں سے رسول، تو اللہ نے مجھے بھی چن لیا، کیونکہ یستوی مضارع کا صیغہ ہے، اس میں استمرار ہے، اور لامتی یہاں چننے کا ذکر ہے، پھر ساتھ ہے ما کان محمد، پھر حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہے نا؟ تو لامتی تیرا تو نظریہ چننے والا ہے ہی نہیں، تیرا تو نظریہ ہے کہ میری نبوت کسبی ہے، میں نے اتنی محنت کی کہ اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی نے محنت کی ہے، کسب کیا ہے، وہ نبی نہیں بنے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجراء نبوت پہ میں اتنے دلائل دوں کہ سال گزر جائے، لیکن جو دیے ان کو ذہن میں بٹھا۔ پھر حیات عیسیٰ ان کا موضوع نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا کہ آسمان پہ زندہ ہے۔ یہ موت کے قائل کیوں ہے مرزائی؟ اس لیے کہ پہلے ان کی موت کو ثابت کریں گے، پھر اس کی نبوت کو جاری کریں گے، اس لیے ان کا موضوع نہیں ہے حیات عیسیٰ، لیکن مجبوراً انہیں موضوع چھیڑنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے لیے کتنے دلائل ہیں اور کتنی بڑی دلیل ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کتنی حدیث تواتر کے درجے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ تو مرزائیوں کے رد کرنے کے لیے 3 موضوع پہ تیاری کر لیں، اجراء نبوت، حیات عیسیٰ اور مرزا کے کذبات، تو انشاءاللہ آپ مرزائیوں کے مناظر ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اس موضوع پہ جتنے علماء نے کام کیا ہے، فوت ہو گئے، اللہ کروڑہا رحمت نازل فرما، ان کی قبول۔ اے اللہ حضرت چنوٹی وغیرہ ان کی قبور پہ کروڑہا رحمت نازل فرما۔ اللہ مجھے اور میری اولاد، میرے شاگردوں کو اس بہت بڑے عظیم موضوع کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ مرزائیوں کو جن لوگوں نے اقلیت قرار دیا، فوت ہو گئے، غریق رحمت فرما، زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما۔ اللہ اس ملعون فتنے کو تباہ و برباد فرما، اس کے لیڈروں کو اور اس کے بڑے رہنماؤں کو تباہ و برباد، منحوس اور جہنم رسید فرما۔ ان میں سے کوئی ہدایت کے قابل ہے تو اسے ختم نبوت کا مسئلہ ہدایت دے کہ اللہ اسے جنت کا مستحق بنا دے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں اس عقیدے پہ ڈٹے ہوئی ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کتنی ختم نبوت کی عزت اور عظمت ہے، اللہ قبول فرما، مزید نصیب فرما۔ اللہ جب یہ الفاظ آتے ہیں ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ دل زندہ ہو جاتا ہے، خون بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اس محبت کو قبول فرما لے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پوری زندگی اللہ ہماری زبان سے یہ کلمات رہیں، اور اے اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔